السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ اتوار اسی آیت مبارکہ کی تفسیر جاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ یہاں تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ میں نے گزشتہ بتایا تھا اتوار تفسیر میں کہ ہم جو ہے نا وہ جو خود بچا ہوتا ہے یا جو اب نہیں کھانا وہی ہم دیتے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ چیزیں دینا اب اچھی بات نہیں ہے، تو کیا کریں پھینک دیں کہ نہیں یار یہ تو ہم نہیں کھانے والے ہیں تو ہم دوسرے کو کیوں دیں، تو پھینک دو۔ ایسا پھینک نہیں دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نیکی کو یا بھلائی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو پسند ہے، یعنی جو پسند ہے اس میں سے بھی خرچ کرنا، جو نہیں پسند ہے وہ بھی خرچ کرنا ہے، اور جو پسند ہے وہ سب کا سب بھی نہیں خرچ کرنا، مما اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرنا ہے۔ جو چیز پسند ہے تھوڑا ہم بھی یوز کریں، تھوڑا سا خرچ بھی کریں اس میں سے، جو نہیں پسند ہے وہ بھی خرچ کریں، تو جو نہیں کھانے والے ہیں وہ بھی صدقہ خیرات کر دیں، جو بچ گیا ہے وہ بھی صدقہ و خیرات کر دے، اور کچھ وہ بھی صدقہ و خیرات کرے جو ہمارا پسندیدہ ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو انفاق پر ابھارا ہے، خرچ کرنے پر، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ بھی اچھا مال خرچ کرنا چاہیے۔ جیسا بندہ خرچ کرے گا اور جس نیت کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر ایسا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدقوں کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ہیں، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت پیارا مال جو ہے نا وہ میرا باغ ہے۔ اس باغ کا نام برحا تھا، کہتے باغ برحا جو ہے نا وہ میرا سب سے محبوب و پسندیدہ مال ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تبھی نیکی حاصل کر پاؤ گے جب کہ محبوب و پسندیدہ مال خرچ کرو، تو میں نے وہ باغ صدقہ کیا، میں نے وہ باغ آپ کو دے دیا، آپ اسے مسلمانوں پر جیسے خرچ کرنا چاہیں کریں۔ سرکار نے یعنی کہ وہ باغ لیا اور آپ نے اسے آپ کے گھر والوں پر وقف کر دیا کہ یہ باغ برحا جو ہے وہ ابو طلحہ کے گھر والے اس میں سے کھائیں گے، یہ ان کے لیے وقف ہے۔ تو گھر والوں کے لیے بھی یعنی جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے، نفلی صدقہ، یعنی ایک صدقہ تو وہ ہے جو واجب ہے، جیسے صدقے فطر نکالتے ہیں وہ واجب ہے، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ بھی صدقے واجبہ میں سے، یعنی کہ فرض ہے زکوٰۃ دینا، تو وہ تو فرض و واجب میں سے ہیں، لیکن یہ وہ صدقات ہیں جو نفل ہوں، نفل صدقات۔ تو اللہ نے اس پر ابھارا کہ بھئی وہ یعنی اللہ کی راہ میں ہم صدقات و خیرات کریں، نفلی صدقات و خیرات بھی کریں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے یہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ حضرت ابو طلحہ کے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا کہ ان کے رشتہ داروں پر اس باغ کی آمدنی خرچ کی جائے گی۔ پھر یعنی کہ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں رہے، جب تک وہ رشتہ دار چلتے رہیں گے ان پر وہ خرچ ہوتا رہے گا، اگر کوئی نہیں رہے گا تو پھر وہ فقراء مساکین میں اس کی آمدنی خرچ ہوتی رہے گی۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے یعنی کہ آپ نے سب سے بہترین مال حضرت ابو طلحہ نے تو خرچ کر دیا، تو ان کا مال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، خرچ کرنا قبول ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی کہ آیت نازل ہوئی ہے تو ان کے پاس ایک بڑا پیارا گھوڑا تھا، سیل اس کا نام تھا، تو وہ بڑا پیارا گھوڑا تھا اور انہیں بھی بڑا پسند تھا۔ تو حضرت یعنی کہ زید بن حارثہ آئے اور آخر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے بہت پسند ہے، میرا بڑا محبوب و پسندیدہ ہے، میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، ہے نا، خیرات کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو بلایا اور فرمایا کہ اسامہ یہ گھوڑا جا میں نے تجھے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے، تو سرکار فرماتے تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا، تیرا صدقہ قبول ہو گیا، یہ میں نے اسامہ کو دیا۔
تو حضرت اسامہ، اب یہ کہنے کی بات ہے کہ وہ ضرورت مند تھے، بیٹا ضرورت مند، انہیں گھوڑے کی ضرورت ہے، گھوڑا نہیں ہے ان کے پاس، اور باپ نے صدقہ کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے رسول نے وہ جو ضرورت مند تھے گھوڑے کے انہیں دے دیا، ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو، کہ میں نے یہ، تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے صدقہ کیا، اللہ نے وہ قبول کر لیا، پھر اب یہ گھوڑا میں نے اسامہ کو دے دیا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اپنا محبوب و پسندیدہ مال خرچ کیا۔ اسی طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پہلی صدی کے مجدد ہیں، اور آپ نے خلافت راشدہ دوبارہ قائم فرمائی، ہے نا، صرف 2 سال حکومت کی، لیکن 2 سال کی حکومت میں آپ نے حضرت عمر کا دور یاد کروا دیا، ہے نا، حضرت عمر کی 12 سال کی حکومت ہے، آپ نے 2 سال میں حضرت عمر کا دور یاد کروا دیا، لوگ عمر کرنے لگے، ان کا نام بھی عمر ہے، عمر ابن عبدالعزیز، لیکن لوگ حضرت عمر کو یاد کرنے لگے، ان کی صرف 2 سال، ہجری 99 میں آپ یعنی کہ حاکم ہوئے، 101 میں آپ کی وفات ہوئی، 99 میں آپ یعنی کہ امیر المومنین بنے، بادشاہ بنے، اور 101 میں وفات، 2 سال کا عرصہ رہے، لیکن اس 2 سال میں آپ نے بڑا انقلاب پیدا کر دیا، اور یعنی کہ جو سنت مردہ ہو چکی تھی انہیں زندہ کر دیا، دین اسلام کو دوبارہ نئی زندگی دی، تو آپ کو پہلی صدی کا مجدد قرار دیا۔ یہ 2 سال کے کام نے آپ کو مجدد بنا دیا ہے، کوئی لمبی چوڑی زندگی کی ضرورت نہیں، صرف 2 سال آپ نے ایسا کام کیا کہ لوگوں نے آپ کو مجدد کہا، کہ آپ نے واقعی اسلام کی وہی رونق واپس لے آئے، یعنی بیچ میں جو بادشاہوں کا دور آیا، بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک ہے، مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان، سلیمان ابن عبد الملک، یہ سارے یعنی کہ بادشاہ تھے، تو ان بادشاہ ولید ابن عبد الملک، تو یہ سارے بادشاہوں کے دور میں تھوڑا سا یعنی ماحول تھوڑا بگڑا تھا، عمر ابن عبدالعزیز نے دوبارہ اسے صحیح کر دیا اس ماحول کو، تو آپ کو مجدد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مصری، جسے ہم کھڑی شکر کہتے ہیں، وہ مصری، تو وہ یعنی اس کی بوریاں آپ نے منگوائی، اور پھر وہ جو ہے آپ نے صدقہ کی، خیرات کی، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اس کی قیمت دے دیتے، وہ مصری کی یعنی بوریاں منگوائی اور وہ صدقہ کی، اس کی قیمت دے دیتے، لوگوں کو جو کرنا ہوتا وہ کرتے۔ آپ نے فرمایا مجھے مصری بہت پسند ہے، مجھے مصری بہت پسند ہے، اس لیے میں نے، اللہ نے فرمایا جو تمہارا محبوب و پسندیدہ مال ہو وہ خرچ کرو، تو میں نے جو ہے مصری بڑی پسند ہے، مجھے مرغوب ہے، اس لیے میں نے مصری منگا کر اسے یعنی کہ خرچ کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور آپ نے پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کی طرف سے کہیں پر حاکم تھے، تو وہاں خط لکھا کہ میرے لیے ایک خوبصورت بہت اچھی باندی ہے نا، لونڈی باندی جو ہے نا وہ خرید کر بھیجو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے باندی بھیجی، وہ جب آئی تو حضرت عمر کو بہت پسند آئی، اور زوردار باندی ہے، آپ نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر آپ نے اطلاع فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں محبوب و پسندیدہ ہو اس مال سے خرچ کرو، مجھے بہت پسند آئی تھی اس لیے میں نے اللہ کی راہ میں اسے آزاد کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا بندہ وہ مال خرچ کرے جو اس سے محبوب و پسندیدہ ہو، اس میں سے کچھ یعنی کہ سارا مال۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا محبوب و پسندیدہ مال خرچ کرے، تو مطلب یہ کہ گھٹیا اور ردی نیچے کا مال جو ہے نا وہ خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ کے عاملین کو بھیجتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو آپ تاکید فرماتے کہ تم ان کا بہت بڑھیا قسم کا اعلیٰ ٹائپ کا مال جو ہے نا وہ مت لینا، تھوڑا درمیانی قسم کا، بالکل گھٹیا بھی نہ ہو بہت اعلیٰ بھی نہ ہو، تھوڑا سا متوسط قسم کا ہو، مڈل کلاس کا ہو، ایسا مال لینا زکوٰۃ میں۔ تو دونوں میں یعنی کہ اللہ فرماتا ہے محبوب و پسندیدہ مال کون سا ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑھیا کوالٹی ہو، بیسٹ کوالٹی، وہ یعنی کہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت بیسٹ کوالٹی مت لینا، بیچ کا لینا۔ تو کہتے ہیں دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، کہتے ہیں ٹکراؤ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ لینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ تھوڑا سا درمیانی، یعنی کہ زبردستی اس کا بیسٹ کوالٹی کا مال لے آؤ، نہیں تھوڑا سا درمیانی قسم کا لانا، مڈل کلاس کا لانا۔ اور دینے والے یعنی یہ تو لینے والے کے لیے حکم تھا، اور دینے والے کو حکم ہے کہ تو سب سے بیسٹ کوالٹی دے، تو سب سے بیسٹ کوالٹی۔ تو وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، جب رکے آپ صحابہ اکرام کے ساتھ، تو
تو آپ کو خیال آیا کہ قریب ہی کے بستی میں ایک صحابی رہتے ہیں، مسلمان صحابی رہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ایک یعنی کہ صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول قریب ہی میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا کہ تمہاری زکوٰۃ تمہارے مال سے نکالو، جانوروں کی زکوٰۃ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قریب میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور سرکار نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہارے مال سے زکوٰۃ لے جاؤں، تو زکوٰۃ واجب یعنی فرض ہوئی ہے تو تم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو۔ تو تمہارے پاس کتنے جانور ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ اتنے اونٹ ہیں، اتنے اونٹ ہیں میرے پاس، بولو کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی اس پر تو جو ہے نا 2 سال کا اونٹنی کا بچہ، 2 سال کا بس اتنا چاہیے مسنہ، وہ تو یعنی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ 2 سال کا اونٹنی کا بچہ، اس پر سواری نہیں کر سکتے، اس پر سامان نہیں لا سکتے، وہ کسی کام کا نہیں۔ تو ایک کام کرو نا، تھوڑا مضبوط کوئی اونٹ لے جاؤ، مضبوط قسم کا اونٹ لے جاؤ تاکہ کام آئے، کوئی اس پر سوار ہو سکے، سامان لا سکے تو کسی نہ کسی کام میں آ سکتا ہے۔ تو تھوڑا بڑا لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو بھیجے گئے وہ کہتے نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ حکم دیا کہ اتنے اونٹ ہو تو اس پر اتنی زکوٰۃ، اتنے ہو تو اتنی، اور تمہارے پاس جتنے جانور ہیں، جتنے اونٹ ہیں، اس میں 2 سال کا ہی بچہ، 2 سال کا ہی بچہ ہے۔ تو کہہ رہے یار کوئی فائدہ نہیں ہوگا 2 سال کا بچہ، اس کو کام میں لاتے لاتے 3 سال اور نکالنے پڑیں گے، 5 سال کا ہوگا تب تک، تو ابھی کے ابھی وہ کام نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا لے جاؤ ہٹا کٹا موٹا تازہ اونٹ یا اونٹنی لے جاؤ کہ کام آ سکے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں لے سکتا، جیسے سرکار کا حکم ہے کہ بس جتنا ہے اتنا ہی میں نہیں لے سکتا۔ تو ایک کام کرو، اگر تم کو دینا، وہ کہتے ہیں میں تو اچھا ہی دوں گا، تو کیا ایک کام کرو، سرکار قریب ہی میں ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو چلو تم ہی چلو لے کر، ہے نا۔ تو 2 سال کا بچہ بھی لے لیا، وہ 5 سال کی اونٹنی بھی لے لی اور لے کر باقی رسالت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا رسول اللہ یہ ان کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ میں 2 سال کی اونٹنی یعنی 2 سال کا بچہ واجب ہوتا ہے، وہ میں لایا ہوں، اور یہ چاہتے ہیں کہ 2 سال کا کیا کام آئے گا، موٹی تازی اونٹنی لے جاؤ کہ کام آئے۔ تو سرکار نے فرمایا بھائی ان کی مرضی کی بات ہے، ان کی مرضی ہے، وہ اچھا دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے حکم ہے کہ تم زبردستی مت لو، لیکن اگر کوئی اچھا دینا چاہے، زیادہ دینا چاہے تو لے سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں رکھ لو۔ تو پھر وہ 5 سال کی اونٹنی رکھ لی گئی۔ تو کہنے کی بات یہ کہ خرچ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اچھا مال خرچ کرے، لیکن لینے والا جو ہے یا جو عاملین ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ تھوڑا سا متوسط قسم کا مال جو ہے وہ مطالبہ کرے، بہت اعلیٰ قسم کا مال کا مطالبہ نہ کرے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے چونکہ عرب میں کھجوروں کا یعنی کہ یہ ہوتا ہے کھجوروں کے پھل زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جو عجوا کھجور ہے نا وہ بڑی مہنگی آتی، اتنی مہنگی، مثال کے طور پر 1000 روپیہ کلو عجوا کھجور، 1000 روپیہ کلو کی، 1200 روپیہ کلو ہوتی ہے عجوا کھجور، اور باقی یعنی دوسری کھجوریں ہوتی ہیں مثال کے طور پر متوسط قسم کی 400-500 روپیہ کلو ہوتی ہے، اور ایک دم ردی ہوتی ہے تو 100-150 روپیہ کلو ہوتی ہے۔ تو حکم یہ ہے یعنی کہ جو عاملین ہوں لینے جائیں ان کے لیے حکم ہے کہ تم وہ 400-500 یا 300-400 روپے کلو والی ہے وہ لو، اجوا میں بھی مت لو اور گھٹیا بھی مت لو، درمیانی قسم کی لو، اور دینے والے کو حکم ہے کہ بالکل گھٹیا مت دے، تو اعلیٰ والی دے، تو چاہے تو وہ 300-400 یا 500 روپیہ کلو ہے وہ دے، چاہے تو 1000 روپیہ کلو والی دے۔ اجوا کا بڑا بھاؤ ہے تو وہ اگر دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن لینے والے کے لیے حکم ہے کہ تو ایسا نہیں کہے گا کہ بھائی تجھ پر زکوٰۃ ہے تو تجھے اتنی کھجور دینی ہے تو اجوا میں سے دے، تم کو یہ نہیں کہنا، تم کو یہ کھجور لینی ہے، مانگنی یہ ہے، اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن مانگنی یہ کھجوریں ہیں کہ بھئی تو اس کھجور میں سے دے دو، تو بالکل گھٹیا بھی نہ ہو، بہت اعلیٰ بھی نہ ہو، متوسط قسم کی ہو لینے والے کے لیے، اور دینے والے کے لیے کہ تو اعلیٰ قسم جو تجھے پسند ہے، تجھے اجوا بہت پسند ہے، اور ہر آدمی کو اجوا کھجور بڑی پسند ہوتی ہے، بڑی قیمتی کھجور ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شفا بھی، بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی کہ اپنا اچھا مال خرچ کرے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کا وہ جو مقابلہ ہوا ہے، یہ صدقہ دینے ہی میں مقابلہ ہوا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے اور سارے صحابہ گئے اور اپنی حیثیت کے مطابق لے آئے، تو صدیق اکبر حضرت عمر نے سوچا کہ اس بار تو میں زیادہ لے جاؤں گا، تو آدھا مال، آدھا گھر کا سامان لے آئے، اور صدیق اکبر چھوٹی سی پوٹلی لائے، گتھڑی لائے، لیکن لائے تو سب لے آئے، اپنے کپڑے بھی اتار کے لے آئے، اپنے کپڑے بھی اتار کر لے آئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہماری نیت، اب یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ کم کماتا ہے نا، وہ کماتا کم ہے لیکن اللہ کے نام میں وہ تھوڑا سا صدقہ بھی کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے یعنی اجر و ثواب زیادہ ہوگا، اس کے مقابلے میں جو بہت کماتا ہے پھر بھی
تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے، تھوڑا سا خرچ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ ثواب. یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ جو لکھ پتی ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے، وہ بھی مسجد میں 100 روپے دیتا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے یا مسجد کے چندے میں 100 روپیہ دیتا ہے. اور ایک وہ بندہ جو مہینے کا 10-15 ہزار کماتا ہے، وہ بھی 100 روپے دے رہا ہے. ایک وہ ہے جو مہینے کا 1,00,000 روپیہ کماتا ہے یا 50,000 کماتا ہے، اس نے بھی 100 دیے. اور ایک جو 10,000 15,000 12,000 کماتا تھا، اس نے بھی 100 دیے. اس کے 100 سے اس کے 100 بھاری ہے، اس لیے کہ یہ کم کماتا ہے پھر بھی 100 دیے، وہ زیادہ کماتا ہے پھر بھی 100 دیے ہیں. بلکہ یعنی کہ اگر کوئی بندہ ہے جو مہینے کے 5-7 ہزار روپیہ 10,000 روپیہ کماتا ہے، اس نے 10 روپیہ دیا، اور جو 1,00,000 روپیہ یا 50,000 کماتا ہے اس نے 100 روپیہ دیا، تو اس کے 100 پر اس کے 10 روپے بھاری ہے، اس کے 10 بھاری ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم طیب نفس سے، یعنی کہ اچھے خوش دلی سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور جتنا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، صدقات کے تعلق سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقات جو ہیں وہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، فقر و فاقہ دور کرتے ہیں، رزق میں برکتیں لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی بندہ صدقہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور اضافہ فرماتا ہے. وہ واقعہ اس سے پہلے شاید تفسیر میں گزرا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک کپل تھا، میاں بیوی کا جوڑا تھا، جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، کسی بھی وقت کا. اور دن میں یعنی ایک ہی وقت کھانا ملتا تھا، وہ بھی آدھا پیٹ، یعنی فل پیٹ نہیں کھا سکتے تھے. تو انہوں نے یعنی کہ بڑے پریشان حال تھے. انہوں نے ایک دن حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ملاقات ہوئی، اسلام دعا ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب جاؤ نا تو اللہ سے کہنا کہ ہمارے رزق میں بڑی تنگی ہے، تو ہمیں جو ہے نا، یعنی آج تک ہم نے پیٹ بھر کر ایک وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ ہمارے رزق میں پوری زندگی میں جتنا لکھا ہے نا، ہم کو ایک ہی بار میں دے دے، ہم دیکھ لیں گے، ایک ہی بار میں دے دے. کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان کی عمریں بڑی طویل ہے، بڑی لمبی عمر ہے، اور رزق کم ہے، ان کی قسمت میں تقدیر میں رزق کم ہے، تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا دیتا ہوں تاکہ پوری زندگی چل سکے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدھ سال میں ختم ہو جائے، زیادہ زیادہ دے دو، ایک سال میں ختم ہو جائے تو پھر یہ باقی کی زندگی بھوکے گزاریں. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا دیتا ہوں. انہوں نے حضرت موسیٰ نے آ کر کہا کہ ایسا ہے، اس لیے اللہ تمہیں تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہم کو پوری زندگی کا جتنا ہمارا فکس رزق ہے نا، وہ ہم کو عطا کر دے، ہم کو دے دے. کہا ٹھیک ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت ایک فرشتے کو یعنی کہ بھیجا، وہ پوری زندگی کا رزق جتنا اناج، غلہ، پھل فروٹ، سونا چاندی، روپیہ سکہ، جو کچھ انہیں پوری زندگی میں ملنا تھا وہ سب سمیٹ کر لے آیا. تمہاری پوری زندگی کا یہ رزق ہے، ایک ہی ٹائم میں دے دیا گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے. اب انہوں نے کیا چالاکی کی، انہوں نے کیا کیا، وہ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ایک کام کرو، 2-4 عورتوں کو بھی بلا لو، اور یہ جتنا اناج ہے نا، جتنا اناج غلہ ہے، سب کا کھانا بناؤ، پورے گاؤں کو دعوت کریں گے. جتنا اناج ہے پورے کا کھانا بناؤ. پورے کا کھانا، ڈیگیں چڑھ گئی ہے نا، کھانا بن رہا ہے، اور پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ بھائی سب کی میرے گھر دعوت، پورے گاؤں کی میرے گھر دعوت، دعوت عام ہے نا. حضرت موسیٰ کی بھی دعوت، سارے لوگ کھانے آئے. اب جو ہے سب کھا کے گئے. حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں بندے نے ایک ہی دن میں اڑا دیا، اب کیا کرے گا، ایک ہی دن میں اڑا دیا. حالانکہ ابھی وہ ہیں، پھل فروٹس ہیں یا روپیہ پیسہ ہے وغیرہ تھوڑا بہت ہے، لیکن پھر بھی اس نے اناج تو سب کچھ ختم کر دیا. پھر تھوڑا سے یعنی کہ جو سونا چاندی کے سکے تھے وہ بھی اس نے صدقات و خیرات کیے، پھل فروٹ تھے وہ بھی اس نے بانٹے لوگوں میں، خوب جتنا تھا اکثر بانٹ دیا. کہتے دوسرے دن فرشتہ اس سے زیادہ لے کر آیا اور دے کر گیا، بھئی یہ لو. اس سے دوسرے دن بھی حکم دیا بناؤ، پکاؤ سارا کھانا، پورے گاؤں کو دعوت، پورے گاؤں کی پھر دعوت. تیسرے دن پھر یعنی کہ وہ فرشتہ اس سے دوسرے دن سے زیادہ لے کر آیا اور لا کر دیا. انہوں نے کہا پھر بناؤ، پورے گاؤں کی دعوت. اب یہ روزانہ پورے گاؤں کو کھلا رہے ہیں، اور روزانہ فرشتہ دوسرے دن جو ہے جتنا کل تھا دے گیا تھا اس سے تھوڑا زیادہ دے جاتا. حضرت موسیٰ ٹینشن میں، حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں اے اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ان کا رزق جو اتنا ہے، اور وہ ایک دن میں انہوں نے مانگا اور دے دیا گیا، تو اب ان کو اتنا زیادہ کہاں سے مل رہا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان کا رزق تو تقدیر میں اتنا ہی لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے یہ سارا ایک وقت میں لے کر پھر انہوں نے اللہ کی مخلوق کو کھلایا،
اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا تو میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جو میری مخلوق پر خرچ کرے میرے لیے میری مخلوق کو کھلائے، میں اسے بھوکا رکھوں۔ اور میرا وعدہ ہے، میں اپنے وعدے سے کبھی پلٹتا، میرا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اسے کئی گنا زیادہ عطا کروں گا۔ یہ روزانہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، میں روزانہ اس سے زیادہ انہیں دیتا ہوں، روزانہ اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ تو کہنے کی بات ہے کہ صدقات جو ہے نا وہ فقر و فاقہ بھی دور کر دیتے ہیں، مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اب جب مال میں برکتیں یہ کیسے ہوتی ہے؟ مال بڑھتا ہے، مال کیسے بڑھتا ہے؟ ایک تو یہ کہ مال بڑھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ آخرت میں بڑھتا ہے، کہ آپ نے جو خرچ کیا 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ 10 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ 10 سے لے کر 700 روپیہ تک خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے 100 روپے خرچ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سے لے کر 7000 یا 70000 تک خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے مال بڑھتا ہے۔ دوسرا اس اعتبار سے بھی بڑھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا آپ کو واپس لوٹائے۔ مثال کے طور پر آپ نے 10 روپیہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو 100 روپیہ عطا فرمائے۔ کہیں نہ کہیں وہ راستہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ اللہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ بھی میں نے ایک جمعہ میں بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، ہے نا، ایک یعنی کہ آپ کے پاس 10 انڈے گھر میں رکھے ہوئے تھے اور آپ کا روزہ بھی تھا، یعنی کہ شام ہوتے ہوتے جو ایک یا دوپہر میں یا صبح دوپہر میں ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، سائل آ گیا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو عبداللہ بن مبارک کے گھر میں اور کچھ نہیں تھا، وہ 10 انڈے ہی پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ انڈے اٹھاؤ اور مانگنے والے کو دے دو، سائل کو دے دو۔ خادمہ گئی 9 انڈے دے کر آئی، 1 انڈا رکھ لیا۔ کیا سوچ کر رکھا کہ حضرت کا روزہ ہے تو افطاری میں کھائیں گے کیا، کچھ تو ہے نہیں گھر میں، انڈے ہی تھے وہ بھی دینے کا حکم دے دیا ہے، 10 انڈے دے دو، سب انڈے دے دو، ہے نا۔ تو کہا چلو 1 رکھ لیتی ہوں تاکہ افطاری میں بنا کر کھلا دوں گی، افطاری ہو جائے گی کم سے کم۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر تو عبادت میں اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کتابوں میں لکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شام ہوئی، عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب سے پہلے کا، دروازے پر یعنی کہ کھٹکھٹ ہوئی۔ آپ نے خادمہ سے کہا دیکھو کون ہے، اس نے کھولا دروازہ تو ایک آدمی کھڑا تھا ٹوکری لے کر۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ہمارے مالک نے، ہمارے سیٹ نے یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ لے کر آئی، خادمہ کھول کر دیکھا انڈے رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے دیکھ تو کتنے ہیں؟ اس نے گنے 90 انڈے تھے، 90 انڈے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ اس سے کہو یہ میرے انڈے نہیں ہیں، واپس کر دو، اس کو واپس کر دو کہ یہ میرے نہیں ہے، تیرے مالک نے کہیں اور بھیجا ہوگا، تو غلط دروازے پر آ گیا۔ اس نے کہا نہیں صحیح دروازے پر آیا ہوں، یہی یعنی کہ میرے مالک نے آپ ہی کے نام سے کہا کہ نہیں میرے تو نہیں ہو سکتے، کہ نہیں آپ ہی کے ہیں۔ کہا کیسے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس نے پوچھا کہ آپ کیوں یعنی منع کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے آپ کے؟ کہ اس لیے کہ میں نے تو 10 انڈے صدقہ کیا، اللہ کا وعدہ ہے 1 پر 10 دوں گا، تو 10 پر تو 100 ہونے چاہیے نا، اس میں 10 کم ہے، 10 کم ہے۔ تو خادمہ کہ حضور میں نے 9 انڈے دیے تھے، 1 میں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یار تو نے میرا 10 انڈوں کا نقصان کروا دیا، تو نے میرے 10 انڈوں کا نقصان کروا دیا، اگر تو نے 10 دے دیے ہوتے تو ابھی 100 انڈے آئے ہوتے، اور تو نے 9 دیے تو 90 آئے ہیں۔ اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے، یہ بھروسہ ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے یہ کہ اللہ دے گا ہی دے گا، 1 کے بدلے 10۔ تو اللہ راستے کھول دیتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یعنی کہ زیادتی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ نے ادھر 10 روپیہ دیا اور ایسے انتظار کرو کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں دینے کے لیے، ایسا نہیں، آج نہیں کل نہیں، یعنی آ جائے گا، کسی نہ کسی ذریعے سے آئے گا۔ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ 10 خرچ کیے تھے تو اللہ نے 100 دلا دیے ہیں، کبھی 200 500 آ جائیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے 10 خرچ کیے تو آپ کو 50 ملے، ہے نا، تو آپ کو یار 10 خرچ کیے تھے 100 آنے چاہیے تھے، 50 ہی آئے، لیکن یہ ابھی 50 آئے، بعد میں 200 بھی آ جائیں گے، 250 بھی آ جائیں گے، مینیج ہو جائے گا، سسٹم چلتا رہے گا، ہے نا۔ تو بہرحال یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اور یعنی کہ کسی نہ کسی راستے سے زیادہ دیتا ہے، یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ کہ آپ کے مال میں اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے، جس کے مال میں برکت ہوتی ہے وہ تھوڑا خرچ کرتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے، وہ فالتو خرچ سے بچ جاتا ہے، فالتو میں ڈالتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جتنے میں یعنی کہ وہ خرچ کرے گا اس کا ہو رہے گا، کہا بھائی کافی ہے، خوش ہے بندہ، کہاں بھائی میں نے اتنا خرچ کر لیا اور ہے الحمدللہ ہے میرے پاس،
ہے نا. اور جس کے مال میں برکت نہیں ہوگی وہ خرچ کرتا رہے گا, بہت زیادہ خرچ کرے گا, تب بھی لگے گا یار پتہ نہیں مال رہتا یعنی پیسہ رہتا بھی نہیں ہے اور میں تو اپنی ضرورتیں پوری بھی نہیں کر پاتا ہوں. وہ لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ مہینہ کمانے والا وہ سوچتا ہے کہ میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, ہم تو کھا ہی نہیں پا رہے. حالانکہ وہ مہنگی سے مہنگی ہوٹل میں جا کر کھاتا ہے, لیکن احساس تو وہی ہے کہ ہمارا تو پورا نہیں ہو پاتا ہے. بس تو اتنا مہنگا ہوٹل کیوں استعمال کرتا ہے, سستے میں جا, تھوڑا سا لو لیول پر مڈل لیول پر ہے نا. لیکن یہ کہ وہ ہائی فائی ہوٹل, اچھا لیکن پھر بھی کھا تو لیا نا بندے نے, مہنگے سے مہنگا کھا لیا. 500 روپے میں کھا سکتا تھا تو اس نے 2-3 ہزار میں کھایا اچھے سے, لیکن پھر بھی سوچتا ہی ہے کہ ہمارا تو پورا یہ جتنی آمدنی ہوتی ہے ہمارا پورا نہیں ہو پاتا. کیوں نہیں ہو پاتا, یہ احساس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ اسے صبر ہی نہیں دیتا, اس کے مال میں برکت ہی نہیں دی ہے تو اس کا پورا نہیں ہو پاتا. اس کی ضرورتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اسے پورا نہیں ہو پاتا. اور اللہ جس کے مال میں برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی دے دیتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو بھی سمیٹ دیتا ہے کہ اس کا پورا ہو جاتا ہے. اس سے پوچھو کیسا ہے بھائی, کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے, مسکرا کر کے کہ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. یہ وہ بندہ ہوگا جو 15 سے 20 ہزار کماتا ہوگا, اور وہ بندہ جو 1,00,000 2 لاکھ کماتا ہے مہینے کے, وہ کہتا ہے یار آج کل تو بڑی تنگی چل رہی ہے, بڑی مندی چل رہی ہے, ہاں پریشان ہے یار, بہت مارکیٹ ڈاؤن جا رہا ہے. مارکیٹ ڈاؤن, اس کو ڈاؤن جا رہا ہے, 1,00,000 روپیہ کما کر بھی اس سے لگتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ نہیں کمایا, مارکیٹ ڈاؤن جا رہا ہے, بڑی تنگی ہے, بڑی مندی چل رہی ہے, ابھی کچھ کمائی نہیں ہو رہی ہے. اور وہ 15-20 والا خوش ہے, راضی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے وہ خوشیاں عطا فرمائی, تھوڑے میں بھی خوشی عطا فرما دی, اتنا زیادہ کما کر بھی وہ خوش نہیں ہوا. یہ ہے مال کی برکتیں, یہ ہے مال کی برکتیں, اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے. تو بہرحال کہنے کی بات یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے, جو کچھ بھی خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ اضافہ بھی فرمائے گا, ہماری حفاظت بھی فرمائے گا, اللہ تعالیٰ بیماریاں دور فرمائے گا, اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرما دے گا, بلاؤں کو ٹال دے گا. بندہ صدقہ کرے بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا, تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جان کا بھی صدقہ نکالے, مال کا بھی صدقہ نکالے, اولاد کا بھی صدقہ نکالے. اب جب صدقہ نکالے گا تو اللہ بیماری ویسے ہی دور کر دے گا, ویسے ہی دور ہو جائے گی. تو اسے نہ تعویذ کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی کے پاس دھکے کھانے کی ضرورت پڑے گی, نہ در بدر بھٹکنے کی ضرورت پڑے گی. ہاں بھئی ٹھیک ہے, کبھی یعنی کہ اللہ کی مشیت کے مطابق بیماری آتی ہے. اچھا بیماریاں بھی بہت اچھی ہوتی ہے نا بھئی. ہر بیمار کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے ایک دعا ہمیں سکھائی کہ کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں تو آپ کو وہ مصیبت نہیں آئے گی. تو کسی کینسر والے کو دیکھ لیا آپ نے, وہ دعا پڑھ لی, آپ کو کینسر کبھی نہیں ہوگا, کبھی کینسر نہیں ہوگا. بھئی یقین کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت حج کے لیے جا رہے تھے نا, تو کشتی کے سفر میں تھے, تو جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے آپ, اچانک طوفان آیا, موجیں اٹھنے لگی اور جہاز جو ہے نا اوپر نیچے ہو رہا ہے. ہر کوئی جو ہے نا وہ بالکل اس کا دل بیٹھا جا رہا ہے, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, پریشان ہے, اب تو جہاز ڈوبے گا لگتا ہے, ایسا ہے. یعنی بالکل طوفان آیا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت بڑے اطمینان سے اپنے ذکر و وظائف میں لگے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھ لیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اعلیٰ فرماتے کہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو ڈرنا کیسے, ڈرنا کیسے, کیوں نہیں, اتنا طوفان آیا ہوا ہے, موجیں اتنی اٹھ رہی ہے نا, سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے, جہاز کبھی بھی ڈوب سکتا ہے, خطرہ ہے, اندیشہ ہے. اعلیٰ فرماتے نہیں ڈوبے گا. کہتے آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہتے اس لیے کہ میں نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے دعا پڑھ لی ہے, جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جو بندہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے اس کا جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا. مجھے رسول اللہ پر یقین ہے, آپ کی بات پر یقین ہے, جہاز نہیں ڈوبے گا, میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے. ایسے یہ دعا سرکار نے سکھائی, کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لیں, وہ مصیبت آپ پر نہیں آئے گی, ہے نا. تو اب اگر آپ لوگ وہ دعا کسی بھی سخت بیماری والوں کو دیکھ کر پڑھ لیں, آپ پر وہ بیماری نہیں آئے گی. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا ہے نا. آپ لوگ اسے کبھی یعنی کہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی آتی ہے, انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر لیں تو آپ کو یہ دعا مل جائے گی, یاد کر لیں. اور جب بھی کوئی مصیبت زدہ ایسا نظر آئے تو دیکھ کر پڑھ لیں, اللہ اس مصیبت سے ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے گا. یہ یقین کے ساتھ پڑھیے گا, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ دعا جو نا بخار والے کو دیکھ کر, سردی والے کو دیکھ کر نہیں پڑھنی چاہیے, کھجلی والے کو دیکھ کر نہیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ بخار,
کھجلی، سردی، سردرد، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری دے کر اللہ ہمارے گناہوں کو کم کرتا ہے، گناہ کم کرتا ہے، ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، بندہ جتنی کھجلی کرتا ہے نا اس کے اتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہے نا ایسے لوگوں کو دیکھ کر نہ پڑے، بخار والے کو دیکھ کر نہ پڑے کہ اللہ بخار اسی کو دیتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا، چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کے جو تھوڑے بہت گناہ ہو گئے ہیں وہ اس سے ہٹ جائیں اور اس کے ثواب میں اور زیادتی ہو جائے، ثواب بڑھ جائے، تو اللہ بخار دے دیتا ہے کہ بندہ بخار میں تکلیف محسوس کرے، اللہ اللہ کرے، ہے نا، اور صبر کرے تو اس کے گناہ معاف کر دوں اور اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دوں۔ تو یہ بیماریاں دیکھ کر جو ہے نہ کریں، لیکن باقی جو خطرناک ایکسیڈنٹ دیکھا آپ فوراً دعا پڑھیں الحمدللہ۔ میں تو جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھتا ہوں فوراً میری زبان پر یہ دعا آ جاتی ہے نا، اور یہ یعنی اکثر جیسے جس کا بھی میں نے دیکھا کہ منہ ٹیڑھا میڑھا ہے، آپریشن کیا ہوا ہے، میں نے اس سے دیکھ کر 5-10 مرتبہ دعا پڑھ لی ہے نا، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر یہ دعا ہم نے کسی کو دیکھ کر پڑھ لی تو وہ بیماری یا وہ مصیبت ہم پر نہیں آئے گی۔ تو آپ کسی کا پیر کٹا ہوا دیکھیں تو پڑھ لیں، آپ کسی کو سڑک پر سویا ہوا ایسے یعنی کہ دیکھیں آپ پڑھ لیں، کبھی آپ کو یہ مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔